أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدیث پاک ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیقین قوتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الیقین قوتی، یقین میری غذا ہے۔ تو غذا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو نشو و نما ملے، جیسے کھانا پینا انسان کی غذا سمجھی جاتی ہے اور اس سے انسان کے جسم کو نشو و نما ملتی ہے۔ غذا اچھی ہو تو انسان کا جسم اچھی طرح بڑھتا ہے، اس کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روحانی غذا ہے جسے انوارات، تجلیات، برکات اور فیوزات کہتے ہیں۔ یہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یقین کسے کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے بارے میں پکا گمان کر لے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں ایک آدمی سانپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو اس کے زہر کی وجہ سے اس کو موت آ جائے گی۔ حالانکہ آپ دیکھیں سانپ دیکھنے میں خوبصورت، بڑے اچھے اچھے ڈیزائن اس کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان کا دل کرتا ہے اس کو ہاتھ لگائے، لیکن کیونکہ وہ پکا گمان اس کو کیا بتاتا ہے کہ یہ زہریلا ہے اور اس کو پکڑنے سے نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح جب دین پر پختہ یقین ہوتا ہے تو انسان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کو خطرہ ہے نا۔ تو اب دیکھیں یقین انسان کو دو طرح سے ملتا ہے، ایک مشاہدے کے ذریعے اور دوسرا خبر کے ذریعے۔ تو مشاہدے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے۔ چنانچہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ کر مانتے ہیں، مثال کے طور پر کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس، یہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم درخت سے پھل کو زمین پہ گرتا دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تبھی تو پھل نیچے آتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ دوسری چیز ہے مقناطیسی گھڑی کو دیکھ کر ہم مانتے ہیں کہ زمین کے شمال اور جنوب میں ایک مقناطیسی قوت موجود ہے جسے نارتھ پول، ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ ہم اسے آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے لیکن مشاہدے کی وجہ سے اسے مان لیتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ ہر چیز انسان کے مشاہدے میں نہیں آ سکتی کیونکہ انسان کا مشاہدہ تو محدود ہے۔ پھر آپ دیکھیں چونٹی اگر 10 میٹر کے فاصلے پر چل رہی ہے ہمیں نظر نہیں آتی، چونٹی کے چلنے کی آواز بھی ہوتی ہے، ہم نہیں سن سکتے لیکن مختلف آلات سے وہ آواز سنی جا سکتی ہے۔ چونٹی چینی کی خوشبو کو جلدی محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتے۔ وہ چھوٹا سا اگر چینی کا گرین بھی ہے نا، دانہ بھی، تو وہ اس کو بھی محسوس کر لیتی ہے اور وہ اس کی خوشبو کو تک پہنچ جاتی ہے، اس کی خوشبو کو محسوس کر کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جس کمرے میں ہم ہیں اس میں آواز کی لہریں ہوتی ہیں مگر اس کو سننے کے لیے ریڈیو ریسیور کی ضرورت ہے، چنانچہ ریڈیو لگا کر مکہ سے تلاوت کی آواز بھی سن سکتے ہیں، مختلف اسٹیشنوں سے خبریں سن سکتے ہیں۔ یہ آواز کی لہریں پہلے موجود تھی مگر آلات کی مدد سے اس کا سننا آسان ہو گیا۔ جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ جانور زلزلے سے پہلے زمین سے آنے والی آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں مگر انسان نہیں سن سکتا۔ اسی طرح آپ پرندوں کو دیکھیں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی ان کے پاس آلات نہیں ہوتے ہیں لیکن سمت کون بتاتا ہے، وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ جب کوئی چیز ہوا میں چلتی ہے تو اسے نیچے زمین ایک ایسی نظر آتی ہے، انہیں کون بتاتا ہے کہ مشرق کی طرف جائیں یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف۔ تو اللہ نے ان کی آنکھ کے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا ہے
جس کو دیکھ کر وہ سمت کو متعین کر لیتے ہیں اور اس پہ جاتے ہیں، اور واپسی کا راستہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ بلی کو دیکھیں، انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، بلی اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے نا۔ تو جب انسان پھر یہ دیکھیں، جب ہم کھانستے ہیں، چھینک آتی ہے، تو کتنی تعداد میں جراثیم انسان کے اندر جسم میں سے نکلتے ہیں، آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن خوردبین کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے جراثیم انسان کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اور اسپیشلی یہ آج کے دور میں، کرونا میں تو اس چیز کی آگاہی بہت دی جا رہی ہے کہ جو اندر سے انسان کے جرمز نکلتے ہیں، چھینک سے، کھانسی سے، اس سے بھی احتیاط کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جب ایک ایکس رے کروانے کے لیے جائیں تو کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر سے گزرتی ہے نا، وہ ہماری ہڈیوں کی فوٹو لے لیتی ہے، وہ چیز ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن وہ الفا ریز، بیٹا ریز، گیما ریز ہوتی ہیں جو آلات کے ذریعے سے محسوس ہوتی ہیں، لیکن آنکھ کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، خبر کے ذریعے، دوسری کیا چیز تھی؟ خبر کے ذریعے یقین۔ اچھا، یقین کرنے کا دوسرا طریقہ خبر کا طریقہ ہے، یعنی کسی معتبر بندے کے بتانے سے یقین کر لینا۔ مثلاً آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سعودی عرب نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں سعودی عرب موجود ہے، کتابوں میں لکھا پڑا، اور جو لوگ وہاں سے ہو کر آتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں وہاں پر اللہ کا گھر ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح ایک لڑکا تھا، اب اس کو وہ قرآن کو نہیں مان رہا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک اللہ والے نے محنت کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارے یہ والد ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میری والدہ نے بتایا، میں نے سنا، تو اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ خیر دلائل تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن یہ کہ اتنی سی بات پر اس نے یقین کیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے بتایا کہ جب تم یہ ماننے کو تیار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے وجود کو مانو، اس کا اقرار کرو۔ تو جب نبی نے کہہ دیا تو اب انسان کیوں نہ مانے، ہے نا۔ جیسے بجلی کی تار ہوتی، انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہاتھ میں کوئی بھی اس کو نہیں لگاتا کیونکہ پتہ ہوتا ہے یہ تار 11 kV کی ہے اور اس میں کرنٹ ہے، ظاہر ہے انسان ہاتھ لگائے گا مر جائے گا، تو کسی کے بتانے سے یقین آ جاتا ہے نا۔ اسی طرح اسلام کی تعلیمات پر بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان کو ایک کتاب دی، تو تعلیمات پر جتنا یقین رکھیں گے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب یقین کامل کے کچھ واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ مزید سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ پہلا واقعہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا ایک موقع تھا، کمرہ بھی بند، گھر کی یعنی کہ وہاں کی رہنے والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور والدین بھی ادھر کوئی نہیں تھے، کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، یعنی رسوائی کا کوئی ڈر نہیں تھا، گناہ کر سکتے تھے، لیکن کس کا خوف تھا؟ اور یہ خوف تھا کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ یقین تھا کہ گناہ کروں گا رب ناراض ہو جائے گا، تو اپنے آپ کا تحفظ کیا۔ اسی طرح بعض دفعہ دیکھیں رزق کے بارے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب زندگی دی ہے تو رزق لکھا ہوا ہے، کم زیادہ وہ اللہ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کی تقسیم ہے تو ہم اس کے حساب سے زندگی میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ رزق ملنے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دیکھیں اگر بندے کو رزق ملنے کا یقین ہو تو نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ چوری کرے گا، اور نہ ہی کسی دوسرے کا مال ہتھیانے کی کوشش کرے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر جو جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلائے،
تو کیا امت محمدیہ کو मौसम के फल नहीं खिला सकते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को 40 साल तक मनो सलवा खिलाया, तो क्या अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को गंदम की रोटी नहीं दे सकते? ये तो यकीन करने की बात है। अगर यकीन करेंगे तो अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाता रहेगा। इसी तरह से देखें, ज़कात की अदायगी पर यकीन होना चाहिए कि हमारा माल महफूज है, ठीक है। अल्लाह और माल ज़ाहिर पाक हो जाता है, गरीब इंसान की मदद हो जाती है, तो एक रोटेशन में आ गया ना माल, अमीर से गरीब की तरफ जा रहा है, सबको सर्वाइवल मिल रहा है इस दुनिया में। तो दीन इस्लाम एक कामिल दीन है, ठीक है। इसी तरह हराम माल से औलाद से बचना चाहिए, वरना इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि औलाद नाफरमान हो जाती है। और अगर बंदे को ये यकीन हो कि मैं हराम माल कमाऊंगा तो अल्लाह ताला इसके बदले में मेरी औलाद को नाफरमान बनाएगा, तो क्या कोई हराम माल के करीब जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर ये एक आम दस्तूर है, जो बंदा भी हराम कमाता है इसका एक नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला इसकी औलाद या बीवी को नाफरमान बना दे। अगर ये पक्का यकीन हो तो कोई हराम कमाए नहीं, हर कोई रिज़्क़ हलाल कमाए और सुकून का मुतलाशी हो, दुनिया में भी सुकून और आखिरत की भी कामयाबी है। तो इसलिए इस चीज़ का यकीन रखना चाहिए। अगर बंदे को ये यकीन हो कि सूद का काम करने से मेरी अल्लाह ताला के साथ एक जंग है और मेरा माल नापाक है, तो कोई बंदा भी सूद का काम नहीं करेगा, ठीक है। वो हर सूरत में सूद से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुरान पाक में सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसको हम बहुत ही मामूली सी चीज़ समझते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बंदे का यकीन कमज़ोर होता है, ठीक है। यकीन के ना दर्जे हैं, जैसे पहला है इल्मुल यकीन, दूसरा है ऐनुल यकीन और तीसरा है हक़्क़ुल यकीन। अच्छा, इसको भी देखें। इल्मुल यकीन का मतलब यह है कि इल्म की हद तक इंसान को यकीन हो कि ये ऐसे है, ठीक है, इल्म आ गया ना। और ऐनुल यकीन से मुराद है वो आँख से भी देख ले, और हक़्क़ुल यकीन से मुराद ये है कि बंदे पर इस चीज़ की हकीकत खुल जाए। अच्छा, इसकी मिसालों से देखें, थोड़ी बात और वाज़ेह हो जाएगी। अगर हम मक्का में हैं और ठंडी हवा आ रही है, तो हमें इस चीज़ का इल्म हो गया कि कहीं बारिश हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद ताइफ की तरफ से बादल आते देखें तो ऐनुल यकीन हो गया कि जी हाँ, वहाँ पे बारिश हुई है, ठंडी हवा इसलिए आ रही है। अच्छा, वहाँ से बादल जब मक्का मुकरमा में आ गए, ठंडी हवाएं भी आ गई, बादल भी आ गए, बरसने भी लगे, तो अब क्या हो गया? हक़्क़ुल यकीन, ठीक है। इसी तरह सर्दी में देखें आप, तो सर्दी होती है, इंसान को ये एक इल्म है कि वो गर्म चीज़, कोई सूप या चाय पिए, ठीक है। अब वो चीज़ बन के सामने आ जाती है, घर वालों ने बना के दी, अब उसमें से जब देखते हैं गर्म चीज़ में से बुखारात उड़ रहे हैं, स्टीम हो रही है, गर्म है, ठीक है, इसको ऐनुल यकीन हो जाता है। उसने अपने आँख के ज़रिए से महसूस किया कि चाय गर्म है। अब जब उसने पीना शुरू किया तो वो हक़्क़ुल यकीन हो गया। वो जो महसूस किया था वो उसको पी के भी देख लिया और पक्का यकीन हो गया कि हाँ जी, वाकई गर्म है, ठंडी का सर्दी का असर ख़त्म हो जाएगा। तो देखें, इसी तरह से एक चीज़ ये है कि आदमी को इस बात पे इल्म होता है कि अगर जहर खाएगा तो मौत वाक़ई है, और अगर इसको अपनी आंखों के सामने जहर से मरते देखा, ऐनुल यकीन, खुद खा लिया, हक़्क़ुल यकीन, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंसान यकीन तक पहुंच सकता है। अंबिया कराम को आखिरत के मामलात में हक़्क़ुल यकीन था, औलिया कराम को आखिरत के मामलात में ऐनुल यकीन है, और अवामुन नास को इस मामले में इल्मुल यकीन है। समझ आ रही बात? ठीक है, नबियों का दर्जा ज़्यादा है तो वो हक़्क़ुल यकीन तक कैफियत उनकी पहुँच गई। अल्लाह वालों को ऐनुल यकीन है, क्योंकि इल्म ले लिया, अब उसको पता है कि आखिरत आएगी और हिसाब किताब होगा। और हमारे जैसे अवामुन नास जो हैं,
ہم علم حاصل کریں، ہاں آخرت کی اللہ نے بات کی ہے، دنیا تھوڑی دیر کے لیے یہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے، تو ہمارا یقین جو ہے وہ علم الیقین ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور ساری زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے، آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ گرے، تو بھی مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے اس کنبے کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک عورت تھی، وہ باہر کے ادھر سوات کی سائڈ پہ گئی سیر کرنے، ایک پتھر بڑا اچھا اس کو خوبصورت لگا، اس کے اندر کافی رنگ موجود تھے، تو وہ لے آئی، اس کو لا کے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیا سجاوٹ کے طور پر۔ اب ایک دن خود ہی ڈسٹنگ کر رہی تھی، وہ پتھر گرا نیچے، ٹوٹ گیا، تو اس کے پتھر کے درمیان میں سے ایک خلا تھا، اس خلا میں سے ایک کیڑا نکلا اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ یعنی پتھر کے اندر بھی خدا نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کیسی یہ نشانی دیکھی۔ اب دیکھیں، جو پروردگار اس کیڑے کو بند پتھر کے اندر رزق پہنچا دیتا ہے، وہ ایک آدمی کو اس دنیا کے اندر رزق کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ عجیب بات ہے کہ بندے کا پیٹ 2 روٹیوں سے بھی بھر جاتا ہے نا، اس کا پیٹ ہاتھی کے پیٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ ٹنوں کے حساب سے چارہ کھائے، کوئی ویل مچھلی کے پیٹ کی طرح تو نہیں ہے کہ ٹنوں کے حساب سے خوراک کی ضرورت ہو، پیٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن خدا پر یقین پھر بھی نہیں ہوتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پرندہ روزانہ خالی پیٹ گھونسلے سے اٹھتا ہے اور اللہ اس کا پیٹ بھرتا ہے، جب شام کو گھر آتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین کہ اس کو رزق دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت فرماتے جو گمان تم مجھ سے رکھو گے وہی معاملہ میں تمہارے ساتھ رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے بڑا سٹرونگ ہے۔ آپ تو اس لیے اچھی سوچ سوچیں گے، اچھی سوچ پر عمل کریں گے، تو انسان نے سن تو لیا، علم الیقین والی کیفیات کو آگے عین الیقین تک ضرور لانا چاہیے، اور جب انسان حق الیقین پہ آ جاتا ہے وہ بہت اعلیٰ کام کر جاتا ہے، بہت ہی اعلیٰ زندگی میں کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو انہیں باقاعدہ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اللہ کی نظر ہم سے ہٹ نہ جائے، اللہ کی مدد رک نہ جائے۔ تو جو ہمارے بزرگ تھے وہ اللہ سے پر پورا یقین رکھتے تھے، بڑا پکا یقین، اور اللہ تعالیٰ جب ظاہر اللہ سے گمان کیا رکھا ہے اچھا، تو اللہ نے معاملات کیا کر دیے اس انسان کے لیے اچھے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ان کو الہام ہوا، اللہ نے کہا بیٹے کو پانی کے حوالے کر دو، پانی میں رکھ دو، ٹھیک ہے؟ کیا چیز تھی؟ حق الیقین کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، تو پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، موجوں کو بھی حکم دے دیا کہ فرعون کے گھر کی طرف چلو، اور وہ بیگ جو تھا اسی طرح سے وہاں فرعون کے محل تک پہنچا۔ حضرت آسیہ نے وہ بیگ کھولا تو ان کو ایک بچہ، یعنی کہ محبت کی نظر سے حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا، اور اس دور میں جب بچے قتل ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، ان کی والدہ ہی انہیں دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو یہ حق الیقین کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے گمان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں خیر تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا چیز ہے جو اس یقین کو توڑتی ہے؟ وہ ہے شک۔ شک سے یقین کا خاتمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ ھدی للمتقین، متقی لوگ اس سے فائدہ اٹھا جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ کتاب سچی ہے، ٹھیک ہے؟ علم الیقین آ گیا، پھر اللہ نے کہا اس میں شک نہ کرنا، ٹھیک ہے؟
شک کرو گے تو تمہارے یقین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب جو لوگ قائم رہیں گے، شک نہیں کریں گے، کون سے وہ لوگ ہیں؟ متقی لوگ ہیں، تو وہ حق الیقین تک پہنچ جائیں گے۔ انسان جب خود اپنے آپ میں یہ شک ڈالتا ہے نا تو بہت سی غلط فیصلے، غلط چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہم ایک دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک وشقاق ونفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں شک سے، شرک سے، شقاوت سے اور نفاق اور برے اخلاق سے۔ شک انسان کو بہت ہی نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شک سے بچائے۔ جب انسان اپنے دل میں یقین کو پختہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، سورہ البقرہ، اور آخرت پہ ان کا پکا یقین ہوتا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتے ہیں اور ان کو فلاح ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں باقی پورا قرآن ہے۔ جیسے جیسے انسان پڑھتا جاتا ہے تو اس کو فلاح نصیب ہو جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شک سے بچائے، ہمارے یقین کو کامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں سے بنائے جو آخرت پر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خط لکھا کہ آپ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے اس کے جواب میں بہت ہی پیاری بات فرمائی، اگر تم لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا بغض پیدا کر دے گا اور یہ اندر سے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور اگر تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض بھی کر بیٹھو گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا اور وہ اندر سے تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس یقین کو حق الیقین کی کیفیت میں لا کے بڑی پازیٹیو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔